الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے۔ خواتین و حضرات، آج جمعرات ہے اور نومبر کی 26 تاریخ۔ آج کا یادگار دن پاکستان میں ٹیلی ویژن کے حوالے سے ایک تاریخ ساز دن ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن اپنی نشریات کا آغاز کر رہا ہے۔ اب کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کشتا نے کہا کہ ہائے ربا میرے تو شیشہ ہی بنا دندو، مینوں میرے یار دا میں ہوندا کسے کار دا، کندھ نال لگا رہندا جتھے او کھلار دا، ویکھ کے مینوں زلفاں تے سوار دا۔ کیوں صبا کی نہ ہو رفتار غلط، گل غلط، غنچے غلط، خار غلط، ایک دریا ہے بس اپنے رخ پر، کشتیاں آر غلط، وار غلط، وقت الٹ دے نہ بساط ہستی، چال ہم چلتے ہیں ہر بار غلط، وقت الٹ دے نہ بساط ہستی، چال ہم چلتے ہیں ہر بار غلط، وہ بھی کچھ ضد پہ اتر آئے ہیں، ہم بھی کچھ کرتے ہیں گفتار غلط۔ عمرانیات کے طالب علم کہتے ہیں کہ اگر کسی ملک کو دیکھنا ہو کہ وہ کتنا امیر ہے، خدا کا کتنا کرم ہے اس ملک پر، تو یہ پوچھیں کہ کیا اس ملک کے پاس سمندر ہے؟ پاکستان کے پاس سمندر ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں اس کے پاس پہاڑ ہیں، دنیا کی 8 خوبصورت ترین اور بلند ترین چوٹیوں میں سے 6 پاکستان کے پاس ہیں۔ پھر کہتے ہیں کیا اس کے پاس ریگستان ہے؟ ہمارے پاس تھر کا ریگستان ہے، چولستان کا ریگستان ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ کیا اس کے پاس میدان بھی ہے؟ پاکستان کا 40% رقبہ میدانی ہے۔ گویا دینے والے نے اپنی فیاضیوں میں ہمارے لیے کمی نہیں کی۔ پانی یہاں آ کے مرا کہ ہم اچھے وارث ثابت نہ ہو سکے، ہمیں کوئی جینیس لیڈر نہیں ملا۔ آج لوگ 2 سڑکیں بنا کے، 4 پل بنا کے، 2 تالاب بنا کے اور بڑے فخر سے اخبارات میں تصویریں چھپواتے ہیں اور بڑے بڑے بیانات دیتے ہیں۔ میں آپ سے گواہی سے پوچھتا ہوں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں، مکہ میں کتنے پل بنائے تھے، کتنی سڑکیں بنائی تھی؟ کوئی پل نہیں بنایا، کوئی سڑک نہیں بنائی۔ کیا بنایا؟ قوم بنائی۔ جب قوم بن جاتی ہے پل خود بن جاتے ہیں، سڑکیں خود بن جاتی ہیں۔ کہا ریما اپنے پاکستان ٹیلی ویژن نے کہانی ہے تو بھرپور تالی بجائیں، ایسے چک چک سے کیا ہوتا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن نے جو شمع روشن کی ہے، لہلہاتی ہوئی پگڈنڈیوں پہ گزرتے ہوئے انسان نہا خانوں کے اس نہج پہ پہنچ جاتا ہے جہاں اس کا ادراک مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ کیا کہا؟ آپ نے کیا کہا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ نہ تو میری سمجھ میں کون سا آیا جو میں بول تو ملا اور نہ بیگانہ بن، اپنا افسانہ بنا یا میرا افسانہ بن، اپنی تعریف پہ ناراض نہ ہو جانا کہیں۔ یہ پاکستان ٹیلی ویژن کا آئیڈیا تھا جو بڑی رف شکل میں تھا، تو میں اور میرا پروڈیوسر عارف ہم بیٹھے 2 دن ہم نے اس پر سوچا، تو نیلام گھر کی ایک شکل سے بڑی یونیک آواز ہے میری، لیکن اس میں میرا کیا ہے؟ یہ تو میرے رب کی دین ہے، یہ دراز قد، یہ سارے کچھ تو خدا کا دیا ہوا ہے۔ اس کا فارمیٹ بھی ایسا تھا کہ چونکہ پاکستان میں پہلی بار
اس طرح کا شو آیا تھا جس میں ٹیلی ویژن لینے کی بجائے دیتا تھا. صرف تقدیر کوئی چیز نہیں ہے, تدبیر اس کے ساتھ ساتھ لگی ہوئی. یہ بتائیں کہ آپ پاکستان کب تشریف لائے تھے؟ پاکستان صاحب میں سن 64 میں حاضر ہوا تھا. 64 میں؟ اس سے پہلے آپ نے وہاں بے شمار فلمیں کی, یہ جتنے نغموں کا آپ نے تذکرہ کیا, تو پاکستان آنے کی کوئی خاص وجہ؟ تمہیں بیٹوں کی طرح پالا ہے ہم نے, مرنے کو نہ جاؤ کہ نشانی ہو علی کی, توڑو نہ ضعیفی میں کمر صفت نبی کی. تم قوت بازو ہو, میرے جسم کی جان ہو, لشکر کے علمدار ہو, حیدر کے نشان ہو, بہتر ہے جو خنجر میری گردن پر رواں ہو. مرنے کے تمہارے یہ نہیں دن کہ جواں ہو, اس غم میں کریں صبر, یہ وہ غم نہیں بھائی, اوجھل ہوئے آنکھوں سے تو پھر ہم نہیں بھائی. کیوں کر تمہیں بھائی کا رلانا ہے گوارا, اس وقت میں لازم ہے کہ دو ساتھ ہمارا, اب پاسو تم یا علی اکبر میرا پیارا. وہ آنکھیں تو تم ہو میری پیری کا سہارا, تم دونوں کی فرقت بھی جو شبیر سہے گا, پھر لاش اٹھانے کو میری کون رہے گا. ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو فرزانہ تالپور اور طارق عزیز کا سلام پہنچے. آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید. سنو اے مسیحا نفساں, سنو لہو میں بھیگے تمام موسم گواہی دیں گے. وفا کے رستے کے سب مسافر گواہی دیں گے کہ تم کھڑے تھے, تم کھڑے تھے. سحر کا سورج گواہی دے گا کہ جب اندھیروں کی کوکھ سے نکلنے والے یہ سوچتے تھے کہ سب مسیحا مر چکے ہیں, تم کھڑے تھے. ہاں, تمہاری آنکھوں کے تاکچوں میں ایسی آنکھیں بھی تو ان آنکھوں نے کم دیکھی ہیں. روح کے در بھی ہوں اور پردہ در بھی خود ہی, ایسی آنکھیں بھی تو ان آنکھوں نے کم دیکھی ہیں. تمہاری آنکھوں کی تاکچوں میں جلے چراغوں کی روشنی نے نئی منازل ہمیں دکھائی, نئے دیے ہمیں جلائے. سنو اے ہم نفساں, اے مسیحا نفساں, سنو. اور میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی محنت جس انداز سے رنگ لا رہی ہے, انشاءاللہ یہ مرض پاکستان سے ختم ہو جائے گا. پاکستان زندہ باد.